نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم انعام کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں ہر موڑ اور ہر قدم پر کامیابی حاصل کرنے اور ہر موڑ ہر قدم پر ناکامی اور ٹھوکروں سے بچنے کا ضابطہ ہمیں عطا کیا، اور یہ اسی وقت اعلان کر دیا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اس دنیا میں اتارا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہارا ایک مدت تک کے وہاں رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، دنیا کے اندر ایک محدود مدت تک کے زندگی گزارنی ہے. مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری طرف سے ہدایت پہنچتے رہے گی، اور جو اس ہدایت کی، اس بھیجے ہوئے پیغام کی، اس بھیجے ہوئے اصول اور ضابطے کی پیروی کرے گا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم. وہ خوف اور غم سے بالکل آزاد ہوگا، اس کو یہ چیز لاحق نہیں ہوگی. یہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا وہاں پر ایک مدت تک رہنا، یعنی انسان اور شیطان دونوں اس دنیا میں ایک ساتھ رہیں گے. اور اللہ نے جب شیطان کو اپنے در سے نکالا تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، راہ راستوں سے، ہدایت سے اور صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، ان کے ہر راستے پر بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر راستے پر. سلف نے ہر راستے کی تشریح یہ کی ہے کہ ہر چیز میں وہ انسان کو گمراہی کی طرف اور دین سے دور کرے گا، اور جب وہ دین سے دور کرے گا نتیجہ یہ ہوگا اس کا کہ وہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی میں ڈوبیں گے. اس کی پوری توانائی، پوری طاقت اسی میں لگی رہے گی. اور اللہ بڑا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، جس نے شیطان کے ہر وار کو، ہر چال کو، ہر چیز کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان نقصانات سے تم کیسے بچ سکتے ہو. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انفال کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ نے بڑا زبردست و ضابطہ، قاعدہ، قانون بیان کیا ہے
عام آدمی کے لیے اور پوری قوم کے لیے، سب کے لیے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین کا ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ بندوں کو کوئی نعمت دینے کے بعد ان سے چھین لے، ایسا نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین جو نعمتیں دیتا ہے تو چھینتا نہیں ہے، لے نہیں لیتا ہے، مگر کس بنیاد پر نعمتیں چھن جاتی ہیں، نعمتیں چھننے کے اسباب کیا ہیں، اللہ نے اس کو بھی اسی آیت میں بیان کر دیا۔ لم یکن ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ خود وہ قوم یا وہ لوگ یا وہ افراد اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ اللہ رب العالمین نعمتیں نہیں چھینتا ہے۔ اللہ نے نعمت دینے کا اعلان بھی کیا اور نعمت چھننے کی وجہ اور سبب بھی بیان کیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ یہ جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی ہے، یہ تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے کے بیچ میں اللہ نے بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اور فرعون، ان لوگوں کے پورے واقعے کے پس منظر میں اس میں بیان کیا گیا، اور یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے کام آئے گا کہ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں سے محرومی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے۔ یعنی کامیابی کا ضابطہ اور دروازہ کیا ہے، ناکامی، ٹھوکر اور اپنے آپ کی تباہی اور بربادی کے اسباب کیا ہے، اس کی پوری تفصیل اللہ نے بیان فرما دی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو بیان فرمایا قرآن میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کی کہ تم کو تمام عالم پر، تمام دنیا پر فضیلت دی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام عالم پر فضیلت دی۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، اس کی تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی تھی خوراک کے معاملے میں، جب یہ لوگ نکلے مصر سے اور جب وادی طے میں پہنچے تو ایک پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور ان کے کھانے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے ایک وقت ہو، اگر ایک بہت بڑا جتھا ہو اور اس کے کھانے کا مسئلہ ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ نے انعام کیا کیا، منہ سلوہ اتارا، بنا کسی کاروبار، بنا کسی کوشش، بنا کسی کھیتی باڑی، بنا کسی جدوجہد کے ایسا کھانا دیا جو بے مثال تھا۔ 40 سال تک وہ وہاں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام مسائل جو تھے سب اللہ رب العالمین نے، پانی کا مسئلہ ہوا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا لگاؤ اس پتھر میں۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہوئے اور ہر قبیلہ اپنے چشمے کو پہچانتا تھا۔ اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، حکومت دی اللہ نے۔ جب ایک مقام پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بستی ہے، اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ جاؤ فتح حاصل ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نافرمانیاں کی، گناہ کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دور پر گئے، بچڑا بنا کر کے ان لوگوں نے پوجا کی، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا توبہ کے بعد۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں جب گئے تو حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، کہ یہ جملہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ اس بستی میں سر جھکا کر سجدے کی حالت میں، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ سارے انعامات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، لیکن اسی قوم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس قوم کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا۔ ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر کہ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے ایک شخص کو مسلط رکھے گا، اور اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو کیسے حالات سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے۔ یہودی قوم بخت و نصر نے جب قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے
پوری بستیاں ان کی غون تھی، قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم کیا کہ کسی کی جان محفوظ نہیں تھی۔ ان کی پوری لائبریریاں، پورے علمی ذخیرے، پوری کتابیں دریا بردو کر دیا، اس کو جلا دیا۔ لوگ جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کریں، یہاں تک ملتا ہے کہ تورات کا جو اصل نسخہ ہے وہ بھی نہ رہا، صرف اس کا ایک ترجمہ جو کوئی پادری لے کر کے کسی طرح ایک غار میں چلا گیا تھا وہاں محفوظ رہ گیا۔ زبردست قتل عام کیا ان کا۔ اس کے بعد کے ادوار میں دیکھیے، میں صرف ایک دو واقعے کی طرف اشارہ کروں، ہٹلر کے دور میں جو ہوا ان لوگوں کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کن اسباب کی بنیاد پر آیا؟ بکھر گئے اس طرح کی پوری دنیا میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ان لوگوں نے خیانت کی، جب ان لوگوں نے غداری کی، تو آپ تاریخ پڑھیے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کا معاملہ کیا ہوا۔ یہ اللہ کا عذاب جو مسلسل آیا ہے، جو نعمتیں چھنی، اس کے اسباب بھی اللہ نے بیان کیے۔ اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے یہ تھا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، سماعون للکذب واقالون للسحت۔ ان کی بہت ساری خرابیاں، عقیدے کی خرابی بیان کی۔ بدعقیدگی ان میں کیسی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان سے ہٹے اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ کی احکامات کی نافرمانی کا معاملہ اللہ نے بیان کیا، سمعنا وعصینا، سنا اور مخالفت کی۔ یہ لوگوں کا مزاج تھا یہودیوں کا۔ رشوت لینا، غلط مسائل بیان کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا اور اللہ کے دین سے دور کرنا۔ کوئی بڑا آدمی جب جرم کرتا تو سارے علماء کوئی چھوٹی موٹی سزا بتاتے، خاموش ہو جاتے، ساری حق گوئی اور بے باکی فراموش کر دیتے۔ اور جب کوئی چھوٹا شخص ان میں کوئی غلطی کرتا تو پورے دینی احکامات اس کے اوپر جاری اور ساری کیا کرتے تھے۔ عمل کا معاملہ، دنیا پرستی کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر مادی فائدہ ہو تو دین کو پتھے پست ڈال دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے دینی احکامات کو۔ حرام و حلال کی تمیز نہیں کی۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات ان کے مشہور ہیں، جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا سنیچر کے روز تم لوگ مچھلی نہ پکڑنا۔ اب سنیچر کے روز بہت زیادہ مچھلیاں دریا کے کنارے آئی، یہ ایک قسم کا امتحان اور آزمائش۔ جیسے حرام مال، حرام کمائی میں بہت جلدی ترقی آدمی کو نظر آتی ہے، کیونکہ کمانے کے سارے راستے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ حکم دیا، ان لوگوں نے یہ کیا کہ جمعہ کے روز ڈالتے تھے اور اتوار کے روز نکالتے تھے۔ اللہ کے حکم سے نافرمانی کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سب کو اللہ نے بندر بنا دیا، سب کو۔ تو یہ پورے اسباب بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، اپنا انعام کس بنیاد پر اس قوم سے چھینا، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ اور قانون بنا دیا ہے اس کو بدلتا نہیں اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم کو کوئی نعمت دے اور تم سے چھین لے۔ اگر آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہماری نعمتیں چھن رہی ہے، ہم مشکلات سے دوچار ہیں، ہم تکلیف سے دوچار ہیں، معاشی اعتبار سے مندی ہے، ہر شخص یہ بتاتا ہے۔ گھر میں مسائل ہیں، سیاست میں مسائل ہیں، ملک میں مسائل ہیں۔ مسلمانوں کو سر عام ختم کرنے اور قتل کرنے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ معاشی اعتبار سے کوئی سہولت ایسی نہیں ہے جو ہمیں مہیا کی جائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے قوانین لگائے جاتے ہیں جس سے ہماری معیشت مزید زمیں بوس ہو اور ختم ہو۔ آپسی اتحاد اور انتشار، ہم ہر پہلو سے غور کریں تو ہر جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نعمتیں چھن چکی ہے۔ ان نعمتوں کے چھننے کے اسباب، وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہر جگہ غور کرے آدمی کہ کس کس مقام پر جو نعمت چھنی ہے ان نعمتوں کے چھننے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، اللہ کے نازل کردہ ہدایات سے روگردانی۔ ہمارے حالات بالکل صاف اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلے۔ ہم اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر ایک جملے میں اس نسخے کا جواب دیا جائے، ایک جملے میں اگر اس سوال کا جواب دیا جائے سارے حالات کے بدلنے کا، وہ یہ کہ شریعت کے احکامات کی پاسداری، قرآن و حدیث پر عمل۔ ایک جملے میں اگر جواب دیا جائے اور ایک ایک پہلو پر اگر غور کیا جائے اور ایک ایک پہلو کے ایک ایک سوال پر اگر صرف جوابات اٹھائے جائیں تو ہر جگہ جواب یہی آئے گا۔
یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت چھوڑ دی، دین چھوڑ دیا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آج ہم اپنے شہر میں جہاں زندگی گزارتے ہیں، اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارا جو ہے وہ کیا ہے؟ گندگی، راستوں کا خراب ہونا۔ آپ نماز کے لیے نکل رہے ہیں، گٹروں کے پانی سڑک پر چل رہے ہیں، آپ گزرنے کے لیے تکلیف آپ کو۔ یہ مسائل جو ہیں ہر شخص دیکھ رہا ہے، ہم میں ہر شخص، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یوں نہیں چھینتا، ہر شخص دیکھ رہا ہے ان مسائل کو۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا اس کا سبب ہم ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ضمیر کو چند ٹکوں میں بیچنا بند کر دیا؟ کیا ہم اپنا جس کو نمائندہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں اس کے اہل کے سپرد کرو، جس کے اندر صلاحیت ہے اس کو دو۔ ہم نے دیا؟ اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ہرگز اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنے حالات کو نہ تبدیل کرے۔ یہ حالات کا ذمہ دار کون؟ یہ خود کسی اور سے نہیں، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، ان حالات کا ذمہ دار کون؟ اس وقت تو ہم نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو الگ رکھ دیا۔ ہر مرحلے میں یہودیوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، خرابی۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں ضرورت پڑی وہاں دین لیا، ورنہ دین کو پتے پتو ڈال دیا، دین کو کنارے رکھ دیا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جب ایسا موقع آتا ہے تو ہم اپنا ضمیر، اپنے اصول اور اپنے ضابطے، تعلقات اور پیسوں پر فروخت تو کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اگر ہمارا رشتہ دار ہے تو پھر وہ نمائندہ ہوگا قوم کا، اس کے اندر صلاحیت ہو، دیانتداری ہو، ایمانداری ہو نہ ہو، یہ تمام چیزیں ہم نے جس کو منتخب کیا ہے، جس کی شہادت اور گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ یہ جو تکلیف اور پریشانی لانے کا سبب ہم بنے ہیں، دوسروں کی بات نہیں۔ ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی، جس حد تک ہم کر سکتے تھے وہاں ہم نے کیا کردار ادا کیا، دوسروں کی بات نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ آج کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا المیہ، ہم پوری دنیا کو سدھارنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑ کر کے، پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑ کر کے، پوری دنیا سیدھی ہو جائے، صراط مستقیم پر ولیوں کی طرح ہو جائے، لیکن ہم جیسی چاہیں ویسی زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے کوئی ضابطہ نہیں، ہمارے لیے کوئی قاعدہ نہیں۔ معاف کیجئے گا، اللہ نے جو سنت، اللہ نے جو ضابطہ، جو دین دیا ہے، وہاں یہ اصول کام نہیں کرے گا، یہ اصول کام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ غور کریں، میں صرف ایک جملے میں بات کہہ رہا ہوں، زیادہ طویل بات نہیں کی جا سکتی۔ کتنی چیزوں کو ہم نے اس وقت فراموش کیا تھا۔ ہم نے کسی اصول کو، اللہ نے کہا صلاحیت والا، جس کے اندر صلاحیت ہے اس کو ذمہ داری دو۔ ہم نے اس کو دیکھا، دیانتداری، ایمانداری، قیادت میں ہم نے دیکھی، جس کام کا وعدہ کر رہا ہے اس وعدے کو پورا کرنے والا دیکھا، ابن الوقت اور مفاد پرست تو دیکھا، یا قوم کا رہبر اور رہنما دیکھا، اپنے مفادات کو عزیر رکھنے والا، اپنی جیب بھرنے والا، اپنے آپ کو قوت پہنچانے والا، یا خادم، کس کو بھیجا ہم نے؟ صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار واقعات ہیں، بار بار سنا پڑا گیا۔ امیر المومنین بنایا، کوئی وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین تو کہتے ہیں نہ، خادم المسلمین، راتوں کو گشت کر رہے ہیں۔ ذمہ داری کا کتنا شعور ہے، اس کی ذمہ دار کون؟ یہ حالات کا شکوہ کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا، یہی چیز تھی کہ وہ لوگ اپنا محاسبہ نہیں کرتے تھے، اپنی تبدیلی نہیں۔ یہاں سے اب آئیے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ آج جو اتنی قوت کے ساتھ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو اتنی قوت کے ساتھ باطل قوتیں کہہ رہی ہیں، کس لیے، کس بنیاد پر؟ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ ہمارے قائدین ایسے مرحلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور ان کے نعرے لگانے والے، ان کے اوپر داد و تحسین کی ڈونگرے برسانے والے خاموش رہتے ہیں، ان سے کبھی سوال نہیں کرتے کہ جس وقت تو آپ کی ضرورت تھی آپ کہاں تھے، کبھی نہیں۔ بلکہ کوئی ذمہ داری جو ان کو دی گئی ہے کبھی ادا کر لیا تو تعریف نہ جانے کتنی۔ یہ جو چیزیں ہیں، اس موڑ تک ہم جو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نہیں بدلے، حالات نہیں بدلیں گے۔ کوئی دور سے آ کر کے آپ کے حالات کو تبدیل نہیں کرے گا، ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا، ہمیں خود تبدیل ہونا ہے۔
اصول پسند بننا ہے، دین پسند بننا ہے، چاہے کتنی بھی قداور شخصیت آ جائے، دین کی سوداگری نہیں۔ یہ حضرت ابو قتادہ اللہ کے نبی نے بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، یہودیوں کے قبیلے میں گئے۔ یہودیوں نے کیا کام کیا؟ کچھ بہترین قسم کے جانور اور کچھ چیزیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آیا، کہا یہ آپ کے لیے، اب ہم لوگ زکوٰۃ کا نکال دیتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا جزیہ وصول کرنے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ کہا، اور یہ جملہ جو ایک مومن کی شناخت اور پہچان۔ صحابہ کرام بہت زیادہ اعلیٰ یونیورسٹیوں سے ڈگری یافتہ نہیں تھے، ترقی آج کے دور میں جتنی دکھائی دے رہی ہے مادی یہ نہیں تھی، لیکن ان کے ہاں دین تھا ان کی زندگیوں میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے بدترین اگر کوئی گروہ اور طبقہ ہے تو وہ تم ہو۔ اللہ نے کہا یہ مقبوض ہے، سب سے بدترین، اور میرے نزدیک دنیا کی سب سے محبوب ہستی اگر کوئی ہے جس پر میں سب اپنا قربان کر دوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی محبت اور تم لوگوں کی دشمنی اور عداوت مجھ کو حق سے نہیں ہٹائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی کو بیان کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل اور تقوی کے خلاف نہ کر دے۔ آج ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہمارے ہاں محبت اور نفرت کی بنیاد پر انصاف اور بے انصافی کے پیمانے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق کا ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہماری پارٹی کا ہے، ہمارا خاندان کا ہے، ہمارا اپنے گھر کا ہے، تو اس کا غلط بھی صحیح ہوتا ہے، اس کی حمایت میں ہم کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ گھر تک کے نظر آئے گا۔ گھر کے اندر یہ جو ہمارے یہاں ساس بہو کے جھگڑے ہیں، ایک بہو سے محبت کرتی ہے تو دوسرے سے نفرت، اس کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے۔ باپ ایک بیٹے سے محبت کرتا ہے تو دوسرے بیٹے کو نظر انداز کر کے چل رہا ہے۔ بھائی بھائی کا معاملہ، دو بھائی آپس میں ملے ہوئے ہیں، دو بھائی الگ ہیں، پیمانہ ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم نے قرآن و حدیث کو رکھا ہے؟ اللہ نے جو پیمانہ دیا ہے کہیں اللہ کے کلام کو ہم نے رکھا ہے؟ یہ گھر میں جو انتشار ہے، جو گھر میں مارکیٹ، اگر مارکیٹ میں چلے جائیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں جو مندی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نعمت نہیں چھینتا، لیکن آج ہمارے یہاں کاروبار میں، ہمارے یہاں گفتگو میں، بات چیت میں حق گوئی اور بے باکی میں کیا معاملہ؟ جب کوئی کمزور اور چھوٹا آدمی ہو تو بالکل آدمی حق گو اور بے باک ہوتا ہے، بڑا اگر ہو تو نفاق کا خوبصورت جملہ ہمارے معاشرے میں ہے، میں اس سب میں نہیں پڑھتا، ہر جگہ نہیں بولیں گے یہ بات جملہ، میں اس سب میں نہیں، جھنجھٹ میں نہیں رہتا۔ اگر غلط ہے تو غلط کو غلط کہنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے یہاں رشوت خور باعزت بنے ہوئے ہیں، مجرم اور گنہگار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا گناہ سے نفرت۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر گناہ ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں برا جانو، اور اگر یہ نہیں ہے تو من حبۃ خردل، آخری حصہ۔ آج ہمارے ہاں سارے معزز پیشے رشوت ستانی، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے مقامات بن چکے ہیں، لیکن کیا ہمارے یہاں یہ اصول اور ضابطہ ہے؟ یہ سوال کسی اور سے نہیں ہے۔ ہمارا کاروبار، آج ہمارے یہاں شہر کے کاروبار کے سلسلے میں صرف معلومات لیں کہ کتنے غیر شرعی امور کیے جا رہے ہیں، کتنے غیر شرعی امور۔ ابھی کچھ لوگوں نے کچھ امور بتائے کاروبار کے سلسلے میں کہ بیعینہ بالکل عام ہے، سود پر پیسہ دینا بالکل عام ہے۔ سود پر پیسہ کس طرح؟ آدمی 5 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، 3 مہینے کے بعد 5.5 لاکھ بنانا، 5,20,000 یہ سود ہے، بیعینہ۔ بیچ میں شے کو ڈال دینا۔ شے کو کس طرح ڈالنا؟ شے کو اس طرح ڈالتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا کہ مجھ کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک پلاٹ جس کی قیمت آپ کے علم میں حقیقی، آپ کہیں گے کہ یہ پلاٹ لے لے تو، یہ 6 لاکھ روپیے کا پلاٹ ہے، ٹھیک، 6 لاکھ روپیے کا پلاٹ ہے، جا کر فروخت تو کر دے۔ اب وہ فروخت کرنے کے لیے نکلا، کوئی خریدار نہیں ملا، تو یہی حضرت کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لا مجھ کو 5 کا دے دے۔ اب تو میں نے تو پلاٹ خریدا، 5 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا، اب اس سے لینا کتنا ہے؟ 6 لاکھ۔
یہ بینہ صراحتاً حرام ہے، شریعت میں صراحتاً حرام ہے۔ ہمارے یہاں جو کام کاج چلتا ہے مارکیٹ کے اگر اصول اور ضابطوں کی اگر ہم بات کریں، شریعت میں جو دیے گئے ہیں اور اصولوں کو قدم قدم پر ہم ٹھکراتے ہیں، قدم قدم پر اس کی پاسداری نہیں کرتے ہیں۔ کارخانے چلا رہے ہیں، ایک صاحب بتا رہا ہے رات کو ہم نے میٹر بند کر دیا، صبح ہم نے چالو کر دیا۔ یہ برکت آئے گی، اس سے خیر آئے گا؟ ہم نے خود بدلا اپنے حالات کو، اب اس کے بعد کاروباری حالات بدل رہے ہیں تو ہم پریشان ہیں۔ بینک کو معرفت ہمارا لین دین ہے، سودی کاروبار میں ہم ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ یہ تباہی کے جو اسباب ہیں یہ کیوں ہیں؟ غور اس پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ حالات نہیں بدلے گا، ہم کو بدلنا ہے۔ قدم قدم پر جھوٹ، کتنا جھوٹ۔ ایک شخص کل مجھ سے کہنے لگا، اس کے اس ایک جملے میں پوری قوم کا چہرہ کتنا کھراؤنا ہو چکا ہے، نقاب ہٹا دی۔ وہ جملہ کہتا ہے کہ حافظ صاحب مارکیٹ میں جب میں کاروبار کے لیے گیا تو میں سچ بولتا ہوں، اس چیز کو منوانے کے لیے مجھ کو 8 سال لگے۔ 8 سال بعد لوگوں نے مانا کہ میں سچا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ اس لیے کہ بولے ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ سویرے اٹھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دوپہر کے بعد تو بڑا آدمی، سرمایہ دار آدمی کام کاج میں آتا ہے۔ وہ شخص مجھ کو بتانے لگا کہ بیپاری دوپہر تک کے فون ہی نہیں کرتا ہے۔ زمین کے کام کاج والوں سے کہیے تو کہا زمین والے دوپہر کے بعد ملتے ہیں۔ خیر و برکت کب ہے؟ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام ذکر و اذکار کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور اس کے بعد اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتے تھے۔ ہمارے بے شمار مسائل کیوں ہیں؟ کس بنیاد پر ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف ایک ضابطہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نہیں چھینتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم لوگ مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تم کو نعمت بھی دے گا اور ہدایت بھی دے گا رب العالمین، صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں چھن جاتی ہے، بہت اختصار کے ساتھ خطبے میں اس کا وقت تو نہیں رہتا ہے ورنہ ایک ایک پہلو پر کہا جا سکتا ہے۔ گھریلو معاملات میں، کاروباری معاملات میں، راستے کے معاملات میں، گفتگو کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، ہر جگہ یہ بات تفصیل کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ ہر جگہ یہ تفصیل کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے صرف ایک چیز، اللہ کے کلام اور اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق ہمارا ضابطہ اور ہمارا طریقہ ہے یا نہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے اہل ایمان کی جو صفت بیان فرمائی، اشد والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے بے پناہ بڑی شدید محبت کرتے ہیں، رب العالمین سے بے پناہ۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اگر آدمی کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کی چاہت آ گئی، اللہ سے وہ محبت کرنے لگا تو اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر قرآن پڑھیں، انبیاء کرام کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، یہ ساری چیزیں بالکل سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کی محبت اگر آدمی کے دل میں شدید ہوگی تو اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرے گا، اور جب اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرے گا، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کی اس کی کوشش رہے گی تو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اس کو ہر وقت تو یہ چیز ہوگی کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کو راضی کروں۔ اور جب اللہ کو راضی کرنا اس کی زندگی کا ایک نکاتی فارمولہ بن جائے گا، وہ نماز کی پابندی کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ ان اللہ واللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ اس سے چھوٹے وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ اللہ کی محبت جب اس کے دل میں شدید ہوگی تو نیکیوں پر حریص ہوگا، طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوگی، نیکیوں میں اس کو لذت محسوس ہوگی۔ وہ جب نیکی کرے گا تو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے بعد بھی اس کو سکون ملے گا۔ یہ جو صحابہ کرام کی ہم جو زندگی دیکھتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد وہ لذت محسوس کرتے تھے، اگر جان قربان کر دی تو اس میں ان کو لذت ہے۔
مال قربان کیا تو اس میں لذت ہے، اگر وطن کی قربانی دی تو لذت محسوس کرتے تھے، وہ نیکیوں میں اللہ کے راستے میں کچھ کر کے لذت محسوس کرتے تھے۔ یہ اللہ کی محبت کا ثمرہ ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کا نتیجہ ہے کہ نیکیوں میں آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں، کیسے واقعات ہیں صحابہ کے کہ جانے دے دی، مال دے دیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور خوش ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا مال لے لیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ صرف یہ چیز، یہ حضرت ابو دہدہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ پورا باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، ایک آیت تلاوت سنی صرف، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزیں قربان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو اپنے دوست احباب، اپنے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ حضرت ام میمونہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لے گئے، کہا اللہ کے رسول کچھ نیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ خوشی خوشی بتانے، اللہ کے رسول نے کہا اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ بہتر تھا، قریبی رشتہ داروں کو دے دیتی تو۔ نیکیوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، نیکیوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور گناہ سے نفرت، اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں آئے گی تو نیکیوں میں لذت اور گناہ سے نفرت۔ گناہ سے کیسی نفرت محسوس ہوگی؟ کیا اس کے نتائج ہوں گے؟ کیسے؟ اگر گناہ ہو گیا تو ایسی توبہ آدمی کرتا ہے، ایسے اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اور ایسے روتا ہے کہ جب تک رب راضی ہو جائے، جب تک کہ اس کو چین نہیں، جب تک رب راضی نہ ہو جائے۔ یہ حضرت ماعز اسلمی، یہ حضرت غامدیہ، یہ واقعات بڑے مشہور ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام، ایک معمولی سی غلطی اگر ہو جائے تو جب تک کہ معافی نہ مانگ لے میں، جب تک کہ معاملات کو صاف نہ کر لے میں، ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نہیں چھینتا ہے، ہرگز نہیں، اللہ کا ضابطہ اور اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ ہم اپنے کردار پر غور کریں، گناہ کرنے کے بعد ہم مطمئن ہیں، رشتہ توڑ کر ہم مطمئن ہیں، کسی کی عزت کو سے کھیل کر ہم مطمئن ہیں، کسی کا مال غصب کر کے ہم مطمئن ہیں، کسی کو گالی دے کر ہم مطمئن ہیں، کسی کو نقصان پہنچا کر ہم مطمئن ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر کے ہم مطمئن ہیں، گناہ میں ملوث ہو کر کے ہم مطمئن ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یکن یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خود اپنے آپ پر غور کریں، نعمتیں اگر چھن رہی ہے تو کیا اسباب ہیں اس کے؟ گھر کے اندر ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہماری نجی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہمارا کیا ہے؟ ترکے کے معاملے میں بیٹھ کر کوئی گفتگو ہوتی ہے، ایک شخص کو کہہ دیتا ہے کہ قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ اب نعمتیں چھن جائے تو اس کے بعد وہ گلا شکوہ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تم اپنے حالات کو تبدیل کرو، اللہ رب العالمین کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ حالات کو بدل دے گا۔ ہرگز اللہ رب العالمین کا وعدہ غلط نہیں ہے، ہمارا کردار درست نہیں ہے۔ آج یہ سارے مسائل کا حل میں نے کہا ایک جملے میں جو قرآن نے بیان کیا وہ یہی کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، آدمی اللہ کے احکامات کی طرف رجوع ہو جائے۔ اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور خوف۔ یہ ڈر اور خوف آئے گا تو گناہوں سے ہم رکیں گے۔ ڈر اور خوف، نبی کی اطاعت اور فرما برداری، نبی کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، نبی کی تعلیمات کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اطاعت رسول کتنی اہم چیز ہے، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ہمارے یہاں مختلف آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، مختلف رہبر بنے ہوئے ہیں، لیکن نبی کی سیرت ہم نے کبھی پڑھی؟ تعلیم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا، کیونکہ آدمی کے پاس علم رہے گا تو وہ عمل کرے گا، یہ ضروری ہے ہر شخص کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے سب پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دین کے علم حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے حریص ہیں، علم ہوگا تو عمل کریں گے۔ ہمارے یہاں معلومات ہی نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن معاف کیجئے گا، اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑی تعداد اب اس پر عمل درآمد کرتی ہے، ورنہ ایسے وقت تو آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے جب جمعہ کی نماز کھڑی ہونے کا وقت ہو۔ چند گھنٹے درس قرآن کی مجلسیں، معاف کیجئے گا، روزانہ ہم اپنے دوستوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں، روزانہ مارکیٹ میں روزانہ ہم پہنچیں گے، چاہے مال خریدنا ہو نہ خریدنا ہو، ہماری وجہ سے مارکیٹ خراب ہو اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں۔ 5 منٹ کا کام 6 گھنٹہ 4 گھنٹہ آدمی ٹہلتا رہتا ہے۔
بازاروں میں بھیڑ بھاڑ کرنا، بلا ضرورت وقت ضائع کرنا، پڑھیے اصول اور ضابطے۔ صحابہ کرام جاتے تھے بازار میں، ضرورت کی چیز خریدتے تھے، فوراً آ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹھے ہوئے، کہاں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، اس مقام پر کیوں بیٹھے ہوئے بازار میں؟ یہ بیٹھنے کی جگہ، وقت گزاری کی جگہ نہیں ہے، یہ کاروبار کی جگہ ہے۔ اگر آپ بھیڑ کریں گے تو فروخت تو کرنے والے ہیں تو آپ کے مال کی قیمت کم ہوگی، خریدنے والے ہیں تو گاہک کی ذاتی دیکھ کر کے بازار میں ریٹ بڑھ جائے گا، اس کے نقصانات ہوں گے۔ بلا وجہ وہاں جا کر کے رکنا، ہم وہاں جا کر کے وقت گزاری کرتے ہیں، موبائل میں کتنا وقت دیتے ہیں، لیکن اپنے آج سے پوچھیں کہ درس قرآن کی کتنی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، درس حدیث کی کتنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے زندگی میں سے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہو اس اللہ نے جو کتاب ہدایت نازل کی ہے، جو دین نازل کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے ذرائع آج موجود ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی اولادوں کو کسی کو اس کا پابند کیا؟ ہم اپنی زندگی میں اصول لائے، ضابطہ بنائے اپنی زندگی میں۔ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ ہمارا ضابطہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ کسی کی دشمنی، کسی کی عداوت، کسی کی محبت، کسی کی چاہت ہمارے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گی۔ اصول والی زندگی گزاریں۔ ایک آدمی ایک مومن کو دیکھ کر کے کہہ دے کہ یہ بداصولی کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس نہ جائیں، یہ نہیں بکے گا، یہ بکنے والی قوم نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ ضابطے ہونا چاہیے۔ زہد و تقوی، عبادت، ریاضت کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار، اس کے بے شمار فائدے ہیں توبہ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ یہ تو مستقل عنوان ہیں سر۔ فوائد اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ چیزیں عطا کرے گا۔ یہ استغفار، دعا، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ آدمی جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو کبھی یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ اے اللہ اس مال میں مجھ کو برکت دے رب العالمین، تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی بھی ضرورتوں کو پورا کروں اور تیرے راستے میں بھی خرچ کروں، اور اللہ اس مال کے ذریعے مجھ کو قوت دے تاکہ میں زکوٰۃ اور صدقات عطا کروں، حج بیت اللہ۔ کبھی ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ رشتہ لینے جا رہے ہیں، اے اللہ ایسی بیوی عطا کر جس سے نیک نسل برپا ہو، اے اللہ ایسا داماد دے جو نیک اور متقی ہو، اے اللہ ایسا شوہر دے جو میرے خیال رکھنے والا ہو، ہر چیز میں، ہر کام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ دعا رب اور بندے کے درمیان انتہائی مضبوط تعلق ہے۔ ہمارے یہاں بالکل آج ہماری زندگیوں سے کتنا ختم ہو چکا ہے۔ جو سب عطا کرنے والا ہے اس کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا۔ اب ہم کو ساری اپنی صلاحیت، اپنی کوشش اور اپنے محنت کے اوپر سارا کے سارا ہم کو یہ اعتماد ہے کہ ہم کر لے جائیں گے۔ ہر معاملے میں دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب پہنچے تو دعا کر رہے ہیں اللہ یہ میرا کل اثاثہ ہے رب العالمین، اسے میں لے آیا۔ اے اللہ اگر یہ ختم ہو گیا تو قیامت تک کے پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، دعا کرنا۔ اپنے آپ کو انتہائی اصول پسند ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کا پابند کرنا، زندگی میں ڈسپلن اور اصول لانا، اپنے متعلقین کے حقوق کی ادائیگی، ان سے محبت کرنا، نفرت کے جذبے اپنے نکال دینا، لوگوں سے عداوت اور دشمنی، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے لوگوں کے لیے مفید بننا، یہ پورا شریعت ہے۔ یہ سب کامیابی کے ضابطے ہیں۔ صحابہ اکرام کتنے مفید تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک صحابی کو ضرورت تھی، کسی نے مال بھیجا، انہوں نے دوسرے کو، انہوں نے تیسرے کو، انہوں نے چوتھے کو، وہ 7ویں آدمی کے پاس جب گیا مال گھوم کر کے تو وہ 7ویں وہ پہلے تھے کہ میرا بھائی زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ اس قسم کے واقعات ملیں گے۔ اپنے بھائی کی ضرورتوں کو خیال رکھنا، اپنے بھائی کے لیے مفید بننا، فائدہ مند بننا۔ ہم کس کے لیے فائدہ مند ہیں؟ اپنی ذات کے لیے، لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہے کہ بندوں کے ساتھ اگر آدمی رحم کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ ہم اپنے کاروبار میں کوئی رعایت نہیں کرتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی اور کامیابی میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رعایت کی جائے۔ ہم درگزر کا معاملہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے۔ دوستوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو حقوق ادا کرنا، کسی کا مال لے لیا، لے کر بیٹھ گئے، وعدہ 4 دن کا تھا
40वें दिन भी वो दौड़ दौड़ कर थक रहा है। अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह काना मसूला, जो लोग अहद करते हैं उससे पूछा जाएगा। हमने अल्लाह के अहकामात की पासदारी नहीं की, अपनी ज़बान की पासदारी नहीं की, अपने कैरेक्टर की पासदारी नहीं की, हमारी पासदारी की जाएगी। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। हरगिज़ नहीं अल्लाह हमारे हालात को बदलेगा अगर हमने अपने हालात को नहीं बदला। हम मफाद परस्ती अपने वक्ती से, अपने मफाद से बाहर निकल करके वो ज़िंदगी गुजारें जो अल्लाह के इनामात को हासिल करने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा नेमतों के मिलने का ज़रिया है, तो हम कामयाब होंगे। हमारे मसाइल का हल बाहर नहीं, हमारे अपने वजूद में है। हम अपने वजूद को तब्दील करें। एक आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। एक जुमला हमारे समाज और माशरे में कहा जाता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। बड़ा अजीब और गरीब जुमला है ये, और बिल्कुल बेमाना जुमला है। एक अकेला आदमी इनकलाब लाता है। अल्लाह के रसूल अकेले थे, तन्हा आदमी, और आपको दूसरों के ऊपर मुकल्लफ नहीं किया गया है कि पूरी दुनिया का क्या आप जिम्मेदार हैं। हर आदमी खुद अपने आप को तब्दील करे, खुद अपने घर को तब्दील करे। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाएं। सिर्फ इतना काम। आप तिजारत कर रहे हैं, आप तिजारत में ईमानदारी करें। आप गुफ्तगू कर रहे हैं, गाली गलौज ना करें। आप किसी से लेन देन कर रहे हैं, उसका माल हड़प ना करें। किसी की इज्जत, आप घर बना रहे हैं, किसी के बाजू वाले की ज़मीन पर आप कब्जा ना करें। अकेले सब कर सकते हैं, आप तन्हा सब कर सकते हैं। जो जो जिंदगी में कर रहे हैं सब कुछ, सिर्फ हम क्या नहीं कर रहे हैं ये देखिए। हम कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, बस ये एक जुमला है। हम कुरान और हदीस के मुताबिक अगर हो जाएं, सब कुछ हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम मामलात को किताब सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक दे। अल्लाह तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है अल्लाह, कि तूने नेमतें यूं ही नहीं चिंता। अल्लाह बड़ी गुमराही, बड़ी नादानी, बड़ी बेज़ाब्तगी, बड़ी नाफरमानी भी अल्लाह तो हमारी खताओं को माफ़ फरमा। रब्बुल आलमीन, हम तो बहुत सारे गुनाहों को गुनाह भी नहीं समझते अल्लाह, ये भी जुर्म हुआ। अल्लाह हमारे तमाम जराइम और गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें सच्चा और पक्का मुकम्मल मोमिन बनने की तौफीक दे। अल्लाह ज़िंदगी का एक मकसद बना दे रब्बुल आलमीन कि तेरी इताअत और फरमाबरदारी, तेरी रजामंदी और खुशौदी, तेरी नाराज़गी से महफूज रख। इलाहुल आलमीन, हमारे शऊर को पुख्तगी दे। अल्लाह तेरी मोहब्बत हमारे दिल में रासिक कर दे। अल्लाह तेरी नाजिल करदा हिदायत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी को ढाल दे। गुनाहों से नफरत, नेकियों से मोहब्बत दिल में डाल दे। अल्लाह जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की तौफीक दे, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन व लकुम रऊफ़ुर रहीम।